تو سلیمان علیہ السلام کے جن بھی تابع کر دیے وہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کے لیے محلات بناتے تھے، کلے بناتے تھے، برتن بناتے تھے، بڑے بڑے برتن بناتے تھے، سمندروں دریاؤں میں سے جواہرات موتی نکال لاتے تھے، پہاڑوں میں سے ہیرے تراش کر کے لے آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جنات کا کسی کی خدمت کرنا یا کسی کا کام کر دینا یہ بعد میں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، انبیاء کی خدمت تو یہاں سے ثابت ہو گئی۔ تفسیر سراج منیر میں انہوں نے گنوائے ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کے سراج منیر میں اسماء گرامی گنائے گئے، اور بہت سے صحابہ تھے جنات جن کے ذاتی کام کر دیا کرتے تھے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے کام جو جن کرتے تھے، اسی لیے کوئی وہ وظیفہ نہیں پڑھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی وظیفہ دیا گیا اور جن تھا، ایسی نہیں بات تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ ان کے تابع ہو گئے تھے، اور ان کی بات وہ ٹال سکتے ہی نہیں تھے۔ جو خوشی سے مانتا تھا وہ اللہ اسے بخش دیتے تھے، اور جو ماننی اس کو بھی پڑتی تھی جو بے دلی سے مانتا تھا، لیکن اس بے دلی کا اسے عذاب دیا جائے گا، لیکن انکار کوئی جن نہیں کر سکتا تھا، ماننا اسے بھی پڑتی تھی کیونکہ وہ ان کے تابع کر دیے گئے تھے۔ تو بغیر کوئی وظیفہ پڑھے، بغیر کوئی چلہ کاٹے، بغیر کوئی خاص منتر ونتر پڑھے اگر جن کسی کا کام کر دیتے ہیں تو یہ انبیاء سے صادر ہو تو معجزہ ہے، اولیاء سے صادر ہو تو کرامت ہے۔ لیکن اس کے لیے کہ جن میری بات مانے یا جن میرا کام کر دیں، وظیفہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جنوں کو مسخر کرنے کے لیے چلے کاٹنا، وظیفے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے مختلف مدارج ہیں۔ پہلا درجہ تو اس کا یہ ہے کہ عموماً شیطان کی بتائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو یہ عامل پڑھتے ہیں، اور وہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے پڑھنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شیاطین اور جن اس کے تابع نہیں ہوتے، اس سے ملتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس کے کہنے پر چھوٹا موٹا جو ہو سکتا ہے کام بھی کر دیتے ہیں، دراصل اسے ذریعہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ عامل سمجھتا ہے کہ جن میرے تابع ہیں، لیکن اصل میں شیاطین اور جنات نے اسے اپنے تابع کر رکھا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کے ایمان تباہ کرتے ہیں، کردار تباہ کرتے ہیں، برائیاں کراتے ہیں، گناہ پھیلاتے ہیں۔ تو کوئی ایسے جملے جن میں کفر ہو، ان کا چلہ کاٹنا، وظیفہ پڑھنا کفر ہے۔ کوئی ایسا کلام جس کا معنی آپ نہیں جانتے، اس کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ کیا خبر اس کے معنی میں کفر ہے، شرک ہے، کیا پوشیدہ ہے، تو اس کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ اور سرے سے یہ عمل کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں، سب اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کی اطاعت سب کو کرنی ہے، اور جو جو طریقے زندگی اللہ نے عطا فرمائے اس کے مطابق رہنا ہے۔ پھر آخر میں علماء فرماتے ہیں کہ کلام جائز ہو، جیسے قرآن کی کچھ آیات ہوں یا کوئی سورت ہو، کلام جائز ہو، اور اس غرض سے پڑھی جائے کہ اس کے پڑھنے سے جنات کے شر سے خود بچا جائے یا دوسرے لوگوں کو ان کے شر سے بچایا جائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن پھر اس پر بھی لکھتے ہیں کہ اسے پیشہ بنانا حرام ہے۔
یعنی یہ جائز ہے کہ جو کلام آپ پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم درست ہو یا وہ قرآن یا حدیث میں سے ہو، وہ پڑھنا جائز ہو، اور اس سے جنات کو آپ بھگا سکیں یا لوگوں کو تکلیف سے نجات دلا سکیں تو یہ جائز ہے کہ اپنی حفاظت کر سکیں یا لوگوں کو حفاظت کر سکیں لوگوں کی۔ لیکن اسے پیشہ بنانا اور اس پر لوگوں سے اجرت لینا پھر حرام ہے۔ یعنی یہ پیشہ نہیں ہے کہ جنات قابو کیے جائیں اور ان کے ذریعے دولت کمائی جائے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ویسے ہی ایسے وظیفے پڑھتے ہیں کہ جنات آ کر رقم رکھ جاتے ہیں، جی ہم مصلے پر بیٹھتے ہیں تو مصلے کے نیچے سے پیسے نکل آتے ہیں۔ بھائی جنات نے کوئی ٹیکسال لگائی ہوئی ہے یا ان کے باپ کا کوئی پریس ہے کہ وہاں سے چھپوا کے لے آتے ہیں؟ اگر جنات لاتے بھی ہیں تو میرے آپ کے اٹھا کے لے آتے ہیں، کسی اور کے اٹھا کر آپ کے مصلے کے نیچے رکھ گئے تو وہ پھر حرام ہو گئے۔ لوگوں سے اجرت لینا بھی حرام ہے کہ یہ تعویذ دوں گا اس سے آپ جن سے ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے پیسے دیں، یہ بھی حرام، یہ پیشہ بنانا حرام ہے۔ حالانکہ علاج کی اجرت جائز ہے اور یہ بھی علاج ہے، لیکن اس میں چونکہ وہ وظائف اور چلے آ جاتے ہیں اس لیے اسے پیشہ بنانے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ حرام ہے، یہ جائز، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، دولت کمانے کا یہ ذریعہ نہیں ہے۔ معروف ذرائع ہیں دولت کمانے کے اور وہ چار ہیں: تجارت کرتا ہے، ذریعہ ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ چار معروف ذرائع ہیں روزی کمانے۔ مزدوری کرتا ہے، تجارت، ملازمت، مزدوری، کاشتکاری، چار معروف ذرائع ہیں۔ پانچواں کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو روزی کمانے کا ہو، باقی ہیر پھیر ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ تو اسے پیشہ بنا لینا، اور جس طرح آج کل کے عامل بیٹھے ہیں وہ لوگوں سے ہی پیسے لے کے عیش کر رہے ہیں، کوئی ان کی بات نہ مانے تو اس کے پیچھے جن لگا دے، سنتے رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا تو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو میں فلاں پیر کے پاس جاتا تھا تو اب میں یہاں اللہ اللہ کرتا ہوں تو اس نے میرے پیچھے جن لگائے۔ میں نے کہا بھائی جن لگائے یا دیو لگائے تمہارا یہاں کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ اللہ کرو، کچھ نہیں بگڑے گا، جن لگائے یا دیو لگائے، کیونکہ جہاں اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں جنات و شیاطین آ نہیں سکتے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب جن لوگوں نے اسے پیشہ بنایا ہوا ہے اور بڑے سمجھتے ہیں جی ہم نے یاسین شریف پڑھی تو جن تابع ہو گئے، میاں یاسین شریف جنات تابع کرنے کے لیے جائز، حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم زندگی کی کتاب ہے، اسے ماننا، اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نصاب حیات ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، کس طرح کے تعلقات کس فرد سے ہوں گے، والدین سے، اولاد سے، دوستوں سے، دشمنوں سے، رشتہ داروں سے، قوم سے، ملک سے، بین الاقوامی، وہ پورے نظام کو زیر بحث لاتی ہے۔ اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ کوئی جادو کی کتاب نہیں ہے۔ تو آپ اسے الٹ پلٹ پڑھتے ہیں تو شیطان یہ کرواتا ہے کہ ایک تو قرآن میں تحریف کرے گا، عجیب عجیب چکمیں دیتا ہے، الٹی آیات لکھیں گے، پھر وہ جی مرغ کے خون سے دم مسفوح حرام ہے، بھی حرام سے کیا لکھو، مرغ ہے آپ اسے حلال کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے وہ تو حرام ہے، دم مسفوح تو حرام ہے، جو خون بہتا ہے وہ تو حرام ہے، آپ اس سے قرآن لکھ رہے۔ بلکہ معاذ اللہ یہاں تک سنا گیا کہ پیشاب سے قرآنی آیات لکھتے۔ تو یہ سب حرام کام ہیں اور ایسے لوگ نفرت کے قابل ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، گمراہ لوگ ایسے لوگوں کو بزرگ بنا لیتے ہیں، پیر بنا لیتے ہیں، شرینیاں دیتے ہیں اور ان کے دروازے پہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً
گمراہ ہوتے ہیں، عقائد خراب ہوتے ہیں، کردار خراب ہوتا ہے، عاقبت تباہ ہوتی ہے، قبر خراب ہوتی ہے۔